بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بچے خدا کی ایک عظیم نعمت ہیں۔ ان معصوم کلیوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، ان سے کھیلنا بھی پسند کرتا ہے۔ انہی بچوں میں کچھ بڑے ہو کر اپنے ملک کا روشن مستقبل بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بوڑھے ماں باپ کو لگژری زندگی بھی مہیا کرتے ہیں۔ مگر دوستو، یہ دنیا خوشی اور غمی کا گھر ہے، جس میں کچھ بچوں کو ہنسی خوشی کا بچپن ملتا ہے اور کچھ غم اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، جس کا بڑا انحصار ماں باپ کے رویے پر ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی لڑکی کے بارے میں ہے جس کی لاش پراسرار طور پر گھر سے ملی، مگر جب اس کی ڈائری کھولی گئی تو اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا جس کو سن کر آپ کا بھی اس دنیا سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ از روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ہم سبھی مانتے ہیں کہ بچوں کو ہنستا کھیلتا رہنا چاہیے۔ اس طرح 8 سال کی لڑکی جس کا نام گزل تھا، وہ اپنی امیدوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کو اسکول جانا اور نئے دوست بنانا بے حد پسند تھا۔ دوستو، اس عمر کے بچوں کو عموماً پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی خود کی ڈائری لکھیں، اور اسی ڈائری میں اس بچے کے سارے راز چھپے ہوتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے گزل کی ڈائری میں صرف اچھی اور پیار بھری باتیں ہی نہیں تھی، بلکہ ایسے راز لکھے ہوئے تھے جن کو سن کر میرا دل بھی رو اٹھا۔ 12 جولائی 1913 کو گزل آسٹن ٹیکساس میں اپنی دادی کے گھر پراسرار طور پر مردہ پائی گئی۔ دیکھنے والوں کے لیے سچ میں ہلا دینے والا منظر تھا۔ اصل میں اس بچی کو مارا پیٹا گیا۔ اس کی کلائی پر کئی دن کے باندھ کر رکھنے کے نشان موجود تھے، اور سب سے برا اس کی پیٹھ میں ایک گہرا زخم تھا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ بے شک یہ زخم بہت پرانا تھا، تبھی اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ 8 سال کی لڑکی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے، بجائے اس کے ہم عمر بچے باہر پرفضا مقام میں کھیلتے ہیں۔ یہ کہانی سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ گزل کی موت کے کچھ دن پہلے اس کے بھائی بہنوں کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جبکہ اس کے باپ کا نام اینڈری تھا، جبکہ گزل کی دادی یہ تھی اور ان کا نام ایلن تھا۔ گزل کا باپ اینڈری ذہنی طور پر مفلوج تھا، اور اس کی بیوی کے چھوڑ جانے کے بعد اب ایلن ہی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ باہر سے دکھنے میں یہ گھر عام سا لگتا تھا، مگر گزل کی ڈائری میں لکھے گئے الفاظ اس کے بارے میں کچھ اور ہی بول رہے تھے۔ یہ ڈائری ہی محض اس کا ایک سہارا تھا۔ ہر روز اس کی دادی کی طرف سے گزل کو سزا دی جاتی تھی، وہ بھی بغیر کسی قصور کے۔ اس کی دادی اس کو سزا کے طور پر ایسی پوزیشنوں میں کھڑا کرتی جس میں آپ اور میں چند لمحوں کے اندر گر جائیں، جیسے ایک پاؤں پر کھڑا رہنا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے آوازیں نہ نکلیں اس کے لیے گندی جرابیں منہ پر باندھ دیتی تھی۔ اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا، بغیر کھانے اور پانی کے کئی دن بھوکا رکھا جاتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے باتھ روم سے پانی پینا پڑتا تھا، کئی بار تو اسے کئی دن باندھ دیا جاتا تھا۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی گزل اپنی زندگی صحیح ہونے کی آرزو کر رہی تھی۔ وہ ہر روز ڈائری میں اپنے ساتھ آنے والے ظلم کی کہانیوں کے ساتھ یہ بھی لکھتی تھی کہ جلد ہی اس کی زندگی سدھر جائے گی اور وہ بھی کھیل کود سکے گی۔ اسی بچی نے بڑے خواب بھی دیکھے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ 3-4 دنوں بعد ڈائری پھر لکھی گئی اور اس میں مار پیٹ کا ذکر کیا گیا۔ اپنی زندگی کے بارے میں لکھے گئے آخری اوراق میں کہیں بھی پیار کا ذکر نہ تھا، بس کچھ تھا تو وہ درد تھا جو اس کے باپ اور دادی کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ اس کا کھانا نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہر دوسرے دن وہ کمزور ہو رہی تھی۔ گزل کی موت سے 3 دن پہلے ہی اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، I hate this life because I am in big trouble۔ دوستو، گزل کی لاش جب پولیس کو ملی تو انہوں نے جو ثبوت جج کو دیے وہ جان کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈائری بتا رہی تھی کہ ایک بچی کو اسکول جانا پسند تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کیسے اس کی دادی اور باپ کی طرف سزا دی جاتی رہی۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جیل میں قید کے دوران ہی اینڈری کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی، اور دادی ابھی بھی زندہ ہے۔ دوستو، حقیقت میں انسان بہت ظالم چیز ہے، جس کی بڑی حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک 8 سال کی بچی کو کیسی سزائیں دی گئی اور آخرکار کیسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر بعد نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں،
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔